بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین گرامی، فرعون کی ممی کا باریک بینی سے معائنہ کرنے والا سائنسدان پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور اللہ کا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ ناظرین، 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشیں کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یا ان کی باقیات ہیں بھی یا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 92 میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مر جانے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ دیا۔ مصریوں نے فرعون کے جسم کو حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، حتیٰ کہ حنوط شدہ فرعون کی لاش زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بھی آیت نازل ہوئی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور اسے کہاں عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغوریہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والا خفیہ رستے تک رسائی مل گئی۔ احمد نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبسیہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ رستے کا پتہ چلا۔ وہ ان نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے رستے کو مزید کھودا گیا۔ 1891 کی دوسری ممیوں کے ساتھ اسے غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کے نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کی تفصیل کا جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس ہوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات بھی ابھی تک موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو
یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا: تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جوائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے یہ کہہ رہی ہے اور قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی وہی ذات ہے جو تمام دنیا کا خالق و مالک ہے، وہی اللہ ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا: اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اللہ کا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اربوں کروڑوں درود و سلام۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔